السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جو بہت اہم بات جس کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جنات کا سایہ، نظر بد اور جادو۔ تو اکثر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے دھکے کھا کر پریشان ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اس کا علاج نہیں ہوتا اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بھائیو، آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں وہ قرآن و حدیث سے انشاءاللہ العزیز کا بہت پختہ علاج ہے، تو وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو اس کے بارے میں چند قرآن آیات جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں مسئلہ ہے، کسی کے بھائی کو، کسی کی بہن کو، کسی کے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں میں، تو یہ ان تک بھی بات پہنچائیے گا کہ اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کا جادو، جنات کا سایہ، نظر بد نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پہلی بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اس کا یقین کامل ہو اپنے رب العالمین پر کہ دنیا کائنات کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو کرنا چاہے تو کر گزرتے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ کرنا چاہے تو کوئی اس کو کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اور اللہ پر یہ پختہ یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک شفا ہے، تو اسی لیے آپ اپنے ایمان اور یقین کو تھوڑا سا پختہ بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ شفا ہے قرآن پاک لوگوں کے لیے۔ تو جب اللہ کریم میں سے شفا کہا ہے تو شفا کیسے نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم خود کمزور ہیں، ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور معافی طلب کیجیے، اور اس کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کر کے یہ کام شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی یہ جادو، جنات کا سایہ اور نظر بد نہیں رہے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کوئی آیت شروع کرنی ہے، جب بھی کوئی آپ نے سورت شروع کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نے تعوذ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیجیے گا اونچی آواز میں، اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک، تو اس کے بعد سورۃ بقرہ کی ہی آیت نمبر 102، اور اس کے بعد سورۃ بقرہ ہی کی آیت 163 اور 164۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ ہی کی آیت جو ہے 255 255، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 285 اینڈ 286، یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران آئے گی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19، یعنی کہ 18 اور 19۔ سورۃ اعراف نکال لیجیے گا اس کے بعد، اور آیت نمبر 54 اور 56، یعنی کہ 54 ٹو 56 تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف ہی کی آیت نمبر 118 ٹو 122، یعنی کہ 118 تا 122 آیت نمبر آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس آئے گی، سورہ یونس جو ہے نا اس کی آیت نمبر 81 اور 82۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ نکال لیجئے گا 69، آیت نمبر 69۔ اس کے بعد سورۃ مومنون آ جیجئے گا، وہاں پہ آپ نے آیت نمبر 115 تا 118 تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ صافات نکال لیجئے گا، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ احقاف نکال لیجئے گا، اس کی آیت نمبر 29 تا 33، یہاں تک آپ نے آیت تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن نکال لیجئے گا، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 ٹو 36 تک آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر نکال لیجئے گا، اس کی آیت نمبر 21۔
to 24 यानी कि 21 تا 24 तक आपने तिलावत करनी है। उसके बाद सूरत जिन निकाल लीजिएगा। सूरत जिन की आयत नंबर 1 से लेकर आपने 9 नंबर तक आपने तिलावत करनी है। उसके बाद आपने सूरत इखलास यानी जिसे कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं वो आपने पूरी तिलावत करनी है। उसके बाद सूरत फलक आपने पूरी तिलावत करनी है और आखिर में आपने सूरत अन्नास पूरी तिलावत करनी है। ये है आज का वजीफ़ा जो मैंने आपको बता दिया है। आप जब तक उसके असरात ज़ायल नहीं होते आप इस कदम कीजिएगा। इंशाअल्लाह ना कोई जिन रहेगा, ना जिन्नात रहेंगे, ना जादू रहेगा, ना टोना रहेगा, ना नदर बद रहेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये सारे किए करे जल कर राख हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को इन मुसीबतों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।